السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کے واقعے سے متعلق ہوگا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بہت ساری خود ساختہ روایات اور بہت سے من گڑت واقعات کا اضافہ ہوا ہے، لیکن حتی المقدور اس بات کی کوشش کروں گا کہ صحیح حقائق کی روشنی میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ذکر کروں۔ حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر اور علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے۔ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں 5 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی۔ 7ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے غایت درجہ محبت تھی، اور حضرات صحابہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے محبت کرے جو حضرت حسین سے محبت کرے۔ حسین میرا ایک نواسہ ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس آدمی نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس شخص نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنا دن ہو گیا۔ ماں میرے اوپر غصہ ہوئی کہ تم اتنے دنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے۔ میں نے کہا کہ ماں، آج میں مغرب کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں گا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے۔ رات کا اندھیرا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حذیفہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، آج رات میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جو روئے زمین پر پہلی بار آیا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ کو جا کر کے سلام کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں آنے کی اجازت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی سنا دینا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی جانب سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں وہاں کے ظالم و جابر لوگوں نے، بدطینت بد کردار لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دوپہر میں سویا ہوا تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال پراگندہ ہیں اور آپ کے پاؤں خاک آلود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دم الحسین و اصحابہ، کہ یہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا، ہم نے اس دن کو یاد کر لیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی دن ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری لمحات میں تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کرائیں، یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے اندر کوئی صفات اور خوبیاں دیکھی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یزید یہ چالاک ہیں، زیرک ہیں، ہوشیار ہیں، یہ خلافت کے اہل ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں موت سے پہلے یزید کے ہاتھ پہ لوگوں سے بیعت لیں۔ لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے بیعت سے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرات صحابہ موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان افضل افراد کے ہوتے ہوئے
ایک مفضول کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس بنا پہ حضرت حسین اور بعض دیگر صحابہ نے بیعت نہ کی، اور دوسری وجہ یہ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ خلافت یہ مشورے سے ہونی چاہیے، یعنی یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا، پھر یزید اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں گے، یہ کوئی وراثت نہیں، یہ چیز مشورے سے ہونی چاہیے۔ ان دو وجہوں سے بعض صحابہ کرام حضرت حسین سمیت ان لوگوں نے بیعت نہ کی، اور پھر معاملہ خاموشی اختیار کر گیا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رجب سن 60 ہجری میں انتقال ہو گیا، تو مدینہ منورہ کے والی سعید رضی اللہ عنہ نے یزید کے لیے دوبارہ بیعت کی تجدید کرنی چاہیے۔ لوگوں نے بیعت کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، بیعت نہ کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نکل گئے۔ اب جب کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم حضرت حسین کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہاں پہ اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے بار بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین اس وقت مکہ میں تھے، بہت زیادہ خطوط آئے، روایات کے مطابق 5000 اس سے زیادہ بھی خطوط آئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سب کے سب لوگ آپ کی نصرت و حمایت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ اور جو اس وقت کوفہ کے امیر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، کوفہ کے لوگوں نے لکھا کہ ہم نے ان کے پیچھے جمعہ اور جماعت پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ جب بہت زیادہ خطوط آئے اور خطوط کی بھرمار ہو گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب مجھے جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے معاملے کی تحقیق کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ ان کے ساتھ راستے کی رہنمائی کے لیے 2-3 آدمیوں کو اور بھیجا، لیکن وہ لوگ راستے میں صحرا میں گم ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مسلم بن عقیل آگے بڑھے اور کوفہ پہنچے۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگ جوق در جوق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کی، اور پھر بھی سلسلہ جاری رہا۔ بعض روایات کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ معاملہ دیکھا کہ لوگ والہانہ طور پر تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، اور کوفہ کے لوگ تیار ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اور اتنے سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں، 12,000 سے بڑی تعداد آپ کی خلافت کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، آپ کوفہ آ جائیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ادھر جب یزید کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگ حسین کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ کے والی تھے ان کو معزول کر دیا ولایت سے، اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا والی تھا
اس کو حکم دیا کہ تم کوفہ جاؤ اور کوفہ کی عمارت کو سنبھالو۔ یزید نے یہ محسوس کیا کہ شاید نعمان بن بشیر معاملے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے عبید اللہ بن زیاد یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی ولایت کے لیے روانہ کیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے مسلم بن عقیل کے پیچھے بہت سارے جاسوسوں کو لگایا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کی آ کر کے مجھے خبر دو۔ وہ جاسوس ساری باتوں کی خبر دیتے رہے۔ مسلم بن عقیل یہ ہانی بن عروہ جو کوفہ کے وجیح باوقار آدمی تھے، ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا، ان کے گھر پر قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے ہانی بن عروہ کو گرفتار کرا لیا، کہا کہ یہ مسلم بن عقیل جو آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ جاسوسوں کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کو ساری باتوں کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور یہ کہ غصے میں آ کر کے اپنے ڈنڈے سے مارا بھی، ان کے چہرے پہ زخم ہوا جس سے خون نکل آیا۔ اب کوفہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا ہے۔ اب یہ کہ ہانی بن عروہ کے گھرانے کے جو لوگ تھے اور یہ کہ مسلم بن عقیل اور یہ کہ ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے لوگ، ان لوگوں نے جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے قصر کا، اس کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ کہ عبید اللہ بن زیاد نے قاضی شریح اور جو دوسرے قبیلوں کے سردار تھے ان کی مدد سے اس مجمع کو بکھیرنا چاہا۔ قاضی شریح نے جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ ہانی بن عروہ یہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ کہ وہ صحیح سالم ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ عبید اللہ بن زیاد نے قبیلے کے سرداروں کو مال و دولت کی لالچ دی، مختلف قبیلے کے لوگ بکھرتے گئے، عورتیں آتی اپنے شوہر کو لے کر کے چلی جاتی، اپنے بچوں کو لے کر کے چلی جاتی۔ اس طریقے سے لوگ مسلم بن عقیل کے پاس سے متفرق ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس دن کا سورج غروب ہونے تک مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ کا کوئی بھی آدمی باقی نہ بچا۔ مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز تنہا ادا کی۔ کوفہ کے سارے لوگ جو 12,000 یا اس سے بڑی تعداد جو لوگ بیعت کیے ہوئے تھے اور مر مٹنے کے لیے تیار تھے، سب کے سب متفرق ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب یہ کہ ہانی بن عروہ جس کے گھر پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ تو گرفتار ہو چکے تھے۔ اب یہ کہ مسلم بن عقیل اکیلے کہاں جائیں، مسلم بن عقیل اکیلے کہاں جائیں؟ وہ کوفہ میں گلی میں ایسے ہی چل رہے تھے، انہیں پیاس لگی ہوئی تھی، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میں پیاسا ہوں، اگر پانی مجھے پینے کے لیے دے دو۔ اس عورت نے پانی دیا اور مسلم بن عقیل نے پیا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے شام کا کھانا بھی کھلایا۔ اور اسی عورت کے شوہر نے عبید اللہ بن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے 70 آدمیوں کو بھیج کر کے مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کرا لیا۔ اب یہ کہ مسلم بن عقیل جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ کا انجام قتل ہے، بس آپ کو قتل ہونا ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں قتل ہونے سے پہلے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ نگاہ ڈالی تو سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر جو وہاں پہ موجود تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے سب سے قریبی ہیں، آپ میرے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، میں آپ کو کچھ باتوں کی وصیت کرتا ہوں، آپ میری اس وصیت کو نافذ کیجیے گا۔ عمر بن سعد بن ابو وقاص نے کہا کہ میں اس کو نافذ کروں گا، آپ مجھے وصیت کیجیے۔
مسلم بن عقیل نے اس موقع پہ 3 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ کوفہ میں نے ایک شخص سے 700 درہم بطور قرض کے لیا تھا، اگر میں قتل ہو جاتا ہوں تو برائے مہربانی میرے اس قرض کو واپس لوٹا دیجیے گا۔ یعنی حقوق العباد کی کس قدر فکر ہے کہ اب اگر میں قتل ہو جاتا ہوں تو میں وصیت کر دوں کہ یہ بندوں کا جو حق ہے، میں نے اس سے جو قرض لیا ہے اس انسان سے، اس قرض کی آپ ادائیگی کر دیں گے۔ دوسری بات کی وصیت یہ کی کہ اگر عبید اللہ بن زیاد مجھے قتل کروا دیتا ہے تو آپ میری لاش کو اپنے حوالے لے کر کے اسے صحیح طریقے سے دفن کروا دیجیے گا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر بھیجوا دیجئے کہ وہ کوفہ نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے غداری کی ہے اور معاملہ سنگین ہے، وہ کوفہ نہ آئیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حانی بن عروہ، مسلم بن عقیل اور بعض دوسرے لوگوں کو جو ان کا ساتھ دیے تھے، ان سب لوگوں کو قصر کے محل کے چھت پہ لے جا کر کے سب لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا، اور یہ کہ قتل کر کے ان کے سر کو نیچے مجمع جو کھڑا تھا ان کے سامنے پھینکا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کے خط کے پہنچنے کے بعد کہ کوفہ کے لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر چکے ہیں، آپ کوفہ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، مناسب ہیں، لوگ والہانہ طور پہ آپ کے منتظر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا کوفہ کے لیے۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل رہے تھے وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی، یوم الترویہ تھا، جس دن حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کے ارادے سے منی روانہ ہوتے ہیں۔ سارے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، وہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے بہت سمجھایا، کہا کہ اے حضرت حسین آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد علی کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے آپ کے بڑے بڑے بھائی حسن کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ بہت سختی کے ساتھ روکا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر لوگ برا نہ جانیں گے تو میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ آپ کے دامن کو پکڑ کے لٹک جاؤں، آپ کے پیروں کو باندھ لوں اور آپ کو کوفہ نہ جانے دوں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک عزم کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات پر دھیان نہ دیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ نکلنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، ان کی نگاہ حضرت حسین پر پڑی، وہ زارو قطار رونے لگیں اور منع کیا کہ حسین تم کوفہ نہ جاؤ۔ لیکن جب حضرت حسین کے عزم کو دیکھا تو ان کو دعائیں دی اور کہا، الوداعی کلمات کہے اور یہ کہا کہ اگر تم عزم کر چکے ہو تو جاؤ۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے حج کے ارادے سے اور ان کو خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں،
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حج جیسی عبادت کو چھوڑ دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگے اور یہ کہ 3 دن کی مسافت طے کر کے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کا وہاں جانا قطعاً مناسب نہیں ہے. لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار نہ ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے سینے سے لگ گئے اور روتے رہے، دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آج کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، شاید میری یہ آپ سے آخری ملاقات ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سفر میں اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو ساتھ لیا تھا. یعنی اس طریقے سے 72 افراد کا قافلہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 افراد کا قافلہ تھا جو کوفہ کے لیے روانہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے. جب کوفہ سے کچھ پہلے راستے میں وہاں کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات پوچھے تو فرزدق نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. جب شراف نامی جگہ پر پہنچے تو ان کو مسلم بن عقیل کے شہید کر دیے جانے کی خبر ملی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل تو شہید کر دیے گئے، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں ہوں گے، ہم لوگ یہاں تک آ چکے ہیں تو ہم کوفہ میں داخل ہوں گے اور کوفہ میں داخل ہو کر کے مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آگے چلے قافلے کے لوگوں کی بات کو سن کر کے اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر کے آگے بڑھے، قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید التمیمی کی قیادت میں 1000 کا لشکر بھیجا تھا اور اس کو یہ حکم دیا تھا کہ تم حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دینا. حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دینا. اس مقصد کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا تھا. اس لشکر کے لوگوں نے حضرت حسین کو روکنے کی کوشش کی کوفہ میں داخل ہونے سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور مسلم بن عقیل کے بھائی وغیرہ اس بات پہ مصر تھے کہ ہم کوفہ میں داخل ہوں گے اور مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی راستہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوئے اور کربلا نامی جگہ پہ جا کر کے انہوں نے قیام کیا. جب خبر ملی عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین اور ان کے ساتھی کوفہ میں داخل ہو گئے اور کربلا میں قیام پذیر ہیں، تو اس نے 4000 کا لشکر اور بھیج دیا کربلا کی جانب. یعنی اس طریقے سے اب لشکر 5000 کا ہو گیا. یعنی پہلا لشکر جو حر بن یزید التمیمی کی قیادت میں 1000 کا تھا اور اب 4000 کا مزید لشکر بھیجا، اس طریقے سے 5000 کا لشکر ہو گیا جو کربلا میں آ کر کے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کرنا چاہتے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ پیچیدہ ہے
تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے جو 72 افراد تھے ان سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، تم لوگ واپس چلے جاؤ، مدینہ منورہ جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، میں اس کو دیکھوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اب آپ کو اکیلا چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں، جو کچھ ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں گے، لیکن آپ کو بے یار و مددگار، بے سہارا اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کوفہ کے لوگ جو اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر رہے تھے، ایک شخص بھی حضرت حسین کی مدد کے لیے نہ آیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل جب عبید اللہ بن زیاد آ گیا اور یہ کہ مسلم بن عقیل کے پاس سے سارے لوگ، کوفہ کے لوگ بھاگ گئے، اپنے دروازوں کو بند کر لیا، ان کا بھی کسی نے ساتھ نہ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ سنگین ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ ان لوگوں کی شرط یہ تھی کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر ہو، اپنے آپ کو گرفتار کروائیں۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں، مجھے تم سے کوئی تعارض نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دو میں خلیفۃ المسلمین یزید کے پاس جاؤں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پہلی باتیں نہیں مانتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی مسلمان ملک کی سرحد پہ جاؤں گا، وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا جہاد کرتے ہوئے۔ یہ میں 3 شرطیں میری ہیں، ان میں سے کوئی بات منظور کر لو۔ انہوں نے ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہ مانی، کہا کہ صرف ایک راستہ ہے، آپ خود کو ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر نہیں ہوں گا، خود کو حوالے نہیں کروں گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کی بات، یہ 9 محرم کی بات تھی، 9 محرم سن 61 ہجری۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو آج مجھے مہلت دو، میں رات بھر سوچتا ہوں، پھر کل جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس رات نمازیں پڑھی، گریہ وزاری کی اللہ سے، خوب دعائیں کی، غسل کیا، اچھا لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی، اور یہ کہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ یزید کے فوجیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی نماز پڑھو، ہم الگ پڑھیں گے تم سے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے سامنے آپ سے افضل کوئی آدمی نہیں ہے جس کو ہم امام بنائیں۔ ان لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر کے حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک جامع خطبہ دیا، اور اس میں یہ کہا کہ نبی کا نواسا ہوں میں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اور اس وقت روئے زمین پہ نبی کا کوئی اور نواسا موجود نہیں ہے، تم میرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کیوں کرتے ہو؟ میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ میری عزت و توقیر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں خود نہیں آیا ہوں، کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا اور اتنے سارے ان کے یہ خطوط تھے، اس بنا پر میں آیا ہوں۔ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑتے کہ میں یہاں سے مدینہ واپس چلا جاؤں یا یزید کے پاس چلا جاؤں؟ اور خطبے میں بہت ساری باتیں کہیں، ایک اثر انداز خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد حر بن یزید التمیمی اور یہ کہ اس کے علاوہ تقریباً 40 افراد عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے نکل کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں آ کر کے شامل ہو گئے۔
حر بن یزید تمیمی نے کہا کہ یہ جنت و جہنم کا معاملہ ہے، میں حسین کے خلاف لڑائی میں شریک نہیں ہوں گا، میں حضرت حسین کی جانب ہوں گا۔ اور اسی طریقے سے 40 لوگ آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب یہ کہ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب تقریباً 140 یا 150 کے قریب آدمی تھے، اور ادھر تقریباً 5000 کی فوج تھی۔ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا، شدت اختیار کرتا گیا۔ یہ 10ویں محرم کی بات تھی۔ 10ویں محرم جمعہ کا دن تھا سن 61 ہجری۔ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شروع میں اس لڑائی سے الگ تھلگ تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے بیٹے، ان کے چچا کے لڑکے کئی لوگ شہید کر دیے گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی لڑنے میں شریک ہو گئے۔ لیکن کوفہ کے لوگوں میں سے، عبید اللہ بن زیاد کے فوجیوں میں سے کوئی بھی حضرت حسین پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر آدمی بچ رہا تھا کہ حضرت حسین پہ حملہ کر کے اس گناہ کو اٹھائے، اس سے بہتر ہے کہ دور رہے۔ یعنی ہر آدمی بچنا چاہتا تھا ان کے احترام اور تعظیم کے نتیجے میں۔ لیکن یہ کہ اس میں کچھ بدبخت بدطینت لوگ بھی تھے۔ انہی میں سے یہ شمر بن ذی الجوشن تھا، دوسرا زرعہ بن شریک التمیمی تھا، تیسرا سنان بن انس النخعی تھا۔ ان لوگوں نے مجمع میں گھس کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ کہ ان کے سر کو کاٹ کر کے ایک تشتری میں رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ دردناک شہادت جو ہوئی 10 محرم جمعہ کے دن سن 61 ہجری میں، اس دردناک شہادت کے ذمہ دار یہ کوفہ کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کو بلایا اور پھر ان کا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس گناہ کا بڑا حصہ جو لوٹتا ہے وہ عبید اللہ بن زیاد جیسے فاسق و فاجر آدمی پہ، جس نے فوج بھیجوا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروایا۔ عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں سے 88 آدمی مارے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے جو تقریباً 150 کے قریب تھے، اس میں سے 72 آدمی شہید کیے گئے، اور ان 72 میں سے 17 لوگ یہ آل ابو طالب میں سے تھے۔ 17 لوگ آل ابو طالب میں سے تھے۔ اب جو لوگ، جو عورتیں اور جو ان کے خانوادے کے جو لوگ باقی بچ گئے تھے، ان کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ یزید بن معاویہ نے ان کو عزت و توقیر کے ساتھ اچھے گھر میں رکھا اور ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں آپ سب لوگ تو یہیں کوفہ میں رہیں، چاہے تو آپ کو مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ اختیار کیا، تو یزید بن معاویہ نے ان کے ساتھ کچھ خادماؤں کو لگایا اور کچھ اچھے افراد کو لگایا اور عزت و وقار کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ واپس پہنچا دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو یزید بن معاویہ یہ بہت غصہ ہوئے، اور یہ کہ عبید اللہ بن زیاد کو لعنت کیا، برا بھلا کہا کہ جب حسین نے یہ 3 شرطیں رکھی تھیں تو تم نے اس کو منظور کیوں نہ کیا؟ بعض روایات کے مطابق یزید بن معاویہ یہ رونے لگے
کہ تم نے نبی کے نواسے کو شہید کیوں کر دیا؟ جب انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھیں تو ان شرطوں کو تم نے منظور کیوں نہ کیا؟ جب حسین میرے پاس آنے کے لیے کہہ رہے تھے تو تم نے میرے پاس کیوں نہیں آنے دیا؟ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں پہ دفن کیے گئے؟ تو اس کے تعلق سے مختلف روایات ہیں، لیکن ان میں سے جو بات درست کے قریب ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو کربلا میں دفن کیا گیا، اور ان کا سر جو عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا تھا وہ بعد میں مدینہ منورہ بھیجا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جنت میں حضرت حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔